پھر میرے بھائیوں آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عبادات کا تذکرہ کیا گیا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے انسان اور جنات کو پیدا کیا گیا۔ پھر فرشتوں کی عبادات کا کیا معنی، دیگر مخلوقات کی عبادات کا کیا معنی؟ میرے بھائیوں مفسرین کرام یہاں پر لکھتے ہیں کہ عبادات تمام مخلوقات کرتی ہے، اطاعت تمام مخلوق کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو تمام مخلوق پورا کرتی ہے، لیکن دونوں کے احکام کے پورا کرنے میں ذرا سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ آپ اس کو مثال سے سمجھیں۔ ایک آپ کا نوکر ہے، ایک آپ کا زر خرید غلام ہے۔ آپ نے کسی کو نوکری پر رکھا، وہ بھی آپ کا کہنا مانتا ہے، آپ کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جسے آپ نے خصوصی طور پر اپنی اطاعت کے لیے خرید لیا ہے، وہ بھی آپ کی اطاعت کو پورا کرتا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے آپ دونوں کی عبادات، دونوں کی اطاعت کو باریکی سے دیکھیں، بڑا فرق نظر آتا ہے۔ آپ نے نوکری پر کسی بندے کو رکھا، یہ آپ کا حکم مانے گا، لیکن آپ نے ایک کام اس کے سپرد کیا، اب پورے دن اس کے ذمے اس کام کی بجا آوری ہے، آپ کے حکم کو مان رہا ہے، لیکن اس کے ذمے ایک متعینہ طور پر کام لگایا گیا۔ ایک آپ کا زر خرید بندہ ہے، آپ کا غلام ہے، وہ بھی آپ کا کہنا مان رہا ہے، لیکن اس کا کوئی کام متعین نہیں ہوتا۔ نوکر کو آپ نے لگایا پانی لانا ہے، وہ پانی لانے پر لگا ہوا ہے، نوکر کو آپ نے لگایا یہ کام کرنا ہے، وہ اس کام پر لگا ہوا ہے۔ ایک آپ کا غلام ہے، میرے بھائیوں اس کا کوئی کام متعین نہیں ہوتا۔ ایک وقت وہ آتا ہے جب آپ اس کو بیت الخلا صاف کرنے پر لگاتے ہیں، وہ آپ کی بیت الخلا صاف کر رہا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے جب آپ اس کو اپنی کرسی پر بٹھاتے ہیں، اب وہ آپ کا نائب بن کر آپ کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے جب آپ کی وہ خدمت کر رہا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے جب آپ کی نیابت کر رہا ہے۔ نوکر کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو خصوصی طور پر ذکر فرمایا، اس لیے کہ انسان اور جنات کی مثال زر خرید غلام کی سی ہے، فرشتوں کی اور دیگر مخلوقات کی مثال نوکر جیسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو لگایا، تجھے سور پھونکنا ہے، وہ قیامت تک اپنے منہ میں سور لیے کھڑا ہوا ہے۔ ایک فرشتے کو اللہ نے بارش برسانے پر متعین کیا، وہ قیامت تک اسی کام پر متعین ہے۔ ایک فرشتے کو آگ لگانے پر متعین کیا، وہ قیامت تک اسی کام پر متعین کر دیا گیا۔ ایک فرشتے کے ذمے رکوع لگایا گیا، وہ رکوع کر رہا ہے۔ ایک فرشتے کے ذمے سجدے کی عبادت آئی، وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ ایک فرشتے کے ذمے میں اللہ نے قیام کی عبادت کو لگایا، وہ قیام میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں آپ انسان کی عبادات کا اندازہ لگائیں، ایک وقت وہ آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے کہتا ہے میرے سامنے پیشانی کو رگڑ، یہ بندہ پیشانی کو رگڑ رہا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میں نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، تب یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت کے کام انجام دیتا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہتا ہے نماز پڑھ، یہ نماز پڑھتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے نماز مت پڑھ، یہ نماز سے رک جاتا ہے۔ فرشتوں کی عبادات بھی ہے، لیکن فرشتوں کی عبادات میں یہ تنوع آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ فرشتوں کے لیے عبادت کا حکم ہے قیامت تک دے دیا گیا۔ اگر رکوع کا حکم ہے وہ رکوع سے نہیں اٹھ سکتا۔ ایک کے ذمے سجدہ ہے، وہ قیامت تک سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں انسان اور جنات کو کیسی عجیب صفات سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو صرف نوکر نہیں بنایا بلکہ اپنا خصوصی خادم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا زر خرید بندہ قرار دیا ہے۔ جس طریقے سے یہ غلام ہوتا ہے اس کا کوئی کام متعین نہیں ہوتا، آقا جس کام پر لگا دے اس کام پر یہ لگ جاتا ہے۔ ایک وقت میں اللہ نے کہا نماز پڑھو، اب یہ بندہ 5 وقت کی نماز ادا کر رہا ہے۔ ایک وقت اللہ کی جانب سے حکم آتا ہے نماز نہ پڑھو، اب اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔
جب سورج طلوع ہوتا ہے نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا، زوال کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا، غروب کا وقت آیا نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا، ایک وقت اللہ کی جانب سے حکم آیا روزہ رکھنا ہے، یہ بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے اللہ کی جانب سے حکم دیا جا رہا ہے روزہ مت رکھو، اب یہ بندہ روزے سے رک رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم غور کریں تو یہی عبادات کا مفہوم ہے۔ عبودیت کا اصل مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی اپنی تمام تمناؤں کو، اپنی تمام آرزوؤں کو اپنے آقا کے تابع کر دے۔ انسان کی اپنی کوئی آرزو، اپنی کوئی تمنا، اپنی کوئی خوشی باقی نہ رہے، بس جیسے میرے آقا کی خوشی ہے ویسے ہی میری خوشی بن جائے، جیسے میرے آقا کی مرضی ہے وہی میری مرضی بن جائے، یہ اصل عبودیت ہے۔ میرے بھائیوں، مفسرین کرام لکھتے ہیں عبادت اس کا نام نہیں ہے کہ اگر ایک کام کا حکم دیا جا رہا ہے تو وہ آدمی کرے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے اطاعت دراصل کہتے اس کو ہے کہ آدمی اپنے آقا کی منشا کے مطابق کام کرے۔ حکم کے مطابق تو دنیا کام کرتی ہے، اصل اطاعت یہ ہے کہ آدمی منشا کو پہچان کر کام کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر انسان اور جنات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردستی انسان اور جنات کو مکلف بنایا ہو۔ اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو عبادت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہمارے اوپر حق بنتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تو ہم اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر اس کی صراحت کے ساتھ تاکید فرمائی گئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا، اے معاذ، تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا، یا اللہ کے رسول، آپ اور آپ کا خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، معاذ، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رات اور دن نعمتیں نازل فرمائی۔ دن اور رات اللہ کی اس کے بندوں پر نعمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والا ہے اور احسان کرنے والے کا احسان یاد رکھا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی ہر وقت میں اطاعت کرتا رہے، اس کی شکر گزاری کرتا رہے۔ تو اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے کسی بھی وقت میں اللہ کے حکم سے سرتابی نہ کرے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ اور فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو بندہ کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ کو ایک مانتا ہے اپنے اعمال سے بھی، اپنے اقوال سے بھی، اپنے کردار سے بھی، جو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ ان بندوں کو کسی بھی صورت میں عذاب کے اندر مبتلا نہ کرے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم 5 وقتہ نمازیں ادا کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں یا کوئی اور عبادت انجام دیں تو ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو ہم اس محسن کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، شکر ادا کرنا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر انسان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کو انجام دینا یہ ہمارے اوپر اللہ کا ایک حق ہے۔ اگر ہم نے اس کو پورا کیا، پھر میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہمارے لیے دوسرا بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ اور عبادات کا مقصود یہ ہرگز نہیں
کہ بس اللہ نے حکم دیا، ہم نماز کے لیے آ گئے، جسم ہمارا مسجدوں کے اندر اور دل ہمارا کہیں اور لگا ہوا ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو عبادات کا حکم فرمایا ہے، وہیں پر میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کا خصوصی طور پر حکم دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف سوالات آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے ہیں، جن میں سے ایک سوال حضرت جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ مل احسان، اے اللہ کے رسول احسان کیا چیز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا جبرائیل، احسان نام ہے اس چیز کا کہ تم اللہ کی عبادت اس طور پر انجام دو، تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ جس طریقے سے ایک نوکر ہوتا ہے، جب اس کا مالک اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہو، اس کا مالک اس کے سامنے ہو، یہ نوکر اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرتا، اپنا جسم بھی وہیں پر رکھتا ہے، اپنا دل بھی وہیں پر رکھتا ہے، ایک لمحے کے لیے اس نوکر کی کوتاہی نہیں ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی مالک نظروں سے دور ہوا، اب کوتاہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طور پر انجام دو کہ تم اپنے ذہن میں یہ خیال بٹھائے رکھو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اور اگر تمہارے دل کی کیفیت اس انداز کی نہ ہو پائے، تمہارا اخلاص اس انداز پر نہ ہو پائے، تو فرمایا کہ کم سے کم اپنے دل میں یہ خیال ضرور رکھو کہ تمہارا مالک تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری حرکات کو، ہماری سکنات کو، ہماری دلی کیفیت کو میرا رب دیکھ رہا ہے، پھر میرے بھائیوں نمازوں کے اندر، روزوں کے اندر یا دیگر عبادات کے اندر کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا مقصد زندگی پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے اور مکمل اخلاص کے ساتھ تمام عبادات ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔